بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناصر خان ارننگ اینڈ لرننگ۔ دوستو، آج میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت ہی یونیک ٹاپک ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، رابرٹ کیوسکی نے کچھ تفصیلی انٹرویو دیے تھے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے رابرٹ کیوسکی کا نام تو سنا ہوگا۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جس سے انہوں نے بہت زیادہ شہرت پائی۔ رابرٹ کیوسکی بچپن میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آج وہ امریکہ کے ارب پتی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا شمار آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہے۔ رابرٹ کیوسکی نے مڈل کلاس سے نکل کر امیر ترین لوگوں میں اپنی جگہ بنانے کے دوران اس نظام کو بہت ہی باریکی سے دیکھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امیر اور غریب لوگوں میں سب سے بنیادی فرق اس مالیاتی نظام سے متعلق وہ معلومات اور راز ہیں جو دنیا کے چند امیر خاندانوں کے پاس ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر دولت پر قابض یہ چند امیر خاندان ہیں۔ یہ معلومات اور راز کسی بھی صورت مڈل کلاس لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں۔ رابرٹ کے مطابق اس کوشش میں ان خاندانوں کے ساتھ آپ کی حکومتیں، آپ کا میڈیا، حتیٰ کہ آپ کے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں۔ چونکہ رابرٹ کیوسکی خود بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، تو یہی راز اور معلومات جان کر وہ ارب پتی بنے۔ لہٰذا ان کی ہمدردیاں ارب پتی لوگوں کی نسبت مڈل کلاس لوگوں سے زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ وہ اپنا یہ راز معلومات ہر صورت میں مڈل کلاس لوگوں تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے بڑے بڑے چینلز رابرٹ کو اپنے یہ راز تفصیل سے اپنے چینل پر نہیں بتانے دیتے تھے۔ اسی لیے رابرٹ نے کئی کتابیں لکھی اور یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر بھی کئی انٹرویوز دیے۔ پچھلے سال 2019 میں انہوں نے اپنی ایک کتاب فیک بھی شائع کی، جس میں انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ 2020 میں ایک عالمی معاشی بحران آنے والا ہے، جس سے امریکہ جیسی کئی بڑی معاشی طاقتیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اور رابرٹ کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ کیسے سچ ثابت ہوئی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ 2019 کے لاسٹ میں اور 2020 میں کرونا جیسی وائرس موذی وبا آئی، اور اس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس معاشی بحران سے واقعی امریکہ جیسی مضبوط معیشت کے ستون بھی ہلنے لگ گئے تھے۔ رابرٹ کی پیشگوئی کی وجہ سے 2019 میں ڈالر کی قدر کم ہوئی اور لوگ سونا خریدنے لگ گئے، جس کی وجہ سے 2019 میں اور اب تک سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں رابرٹ کے انٹرویو کے خلاصہ سے 5 باتیں بتاؤں گا، تاکہ آپ بھی اس مسالتی نظام سے متعلق وہ معلومات اور راز جان سکیں جو رابرٹ کیوسکی کے بقول امیر خاندانوں کا مڈل کلاس کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 1 پہ ہے کنٹرولڈ اور فیک ایجوکیشن سسٹم۔ رابرٹ کے مطابق غریب رہنے کی سب سے بڑی وجہ نقلی یعنی فیک اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ فیک اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو خود وہ کام اس فیلڈ میں نہیں کر رہا ہوتا جو وہ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اس لیے پڑھا رہا ہے کیونکہ اس کو تو اس کام کے پیسے ملتے ہیں۔ نہ تو وہ تکنیکی اعتبار سے وہ کام کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کرنا جانتا ہے۔ نہ ہی ایسا فیک استاد آپ کو پیسے کمانے کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ وہ تو خود بھی نہیں جانتا کہ مڈل کلاس کی نوکری والی زندگی سے نکل کر امیر لوگوں میں کیسے شامل ہو۔ ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے ایسے کسی استاد کو نوکری پر رکھتے ہی نہیں ہیں جو نوکری کے لیے ڈیزائن روایتی تعلیم چھوڑ کر آپ کو کچھ اور نیا سوچنے پر مجبور کرے۔ آپ کے تعلیمی نظام میں آپ کو غلطی کرنے سے اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ آپ غلطی کے خوف سے کچھ نیا، کچھ انوکھا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہ سب ٹریننگ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں ایک جیسی ہے۔ یہ کوئی غلطی یا حادثہ نہیں ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف امیر خاندانوں کے کاروبار کو تکنیکی طور پر چلانے کے لیے نوکری پیشہ افراد پیدا کرنا ہے، جن کو امیر لوگ جب چاہیں نوکری پر رکھ لیں اور جب چاہیں نکال دیں۔ لہٰذا رابرٹ کیوسکی کہتے ہیں، سب سے پہلا کام جو آپ کو اس فیک اور ریٹ ریس سے نکلنے کے لیے کرنا ہے، وہ ایک ایسی حقیقی استاد کو تلاش کرنا ہے جو خود پیسہ کمانا جانتا ہو اور آپ کو بھی پیسے کمانے کا ہنر سکھا سکے۔
نمبر 2 پہ آتا ہے فنانشل ایجوکیشن۔ رابرٹ اپنی کتابوں کے ذریعے جو سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ فنانشل ایجوکیشن یا مسالتی تعلیم ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کا اور کوئی کام سیکھے یا نہ سیکھے، کم از کم آپ مسالتی نظام کے بارے میں اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ آپ ایسے سوالات کا جواب دے سکیں کہ آج اگر ساری دنیا کے ممالک قرضے میں ہیں تو یہ قرضہ دنیا دینا کس کا ہے؟ اگر حکومتیں پیسہ چھاپ سکتی ہیں تو پھر قرضہ لیتی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مڈل کلاس لوگ اتنا ٹیکس دیتے ہیں اور امیر لوگ بالکل ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ سب قانونی بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے پورٹی ٹاٹ ان فیملی۔ رابرٹ کے مطابق غریب سب سے پہلے آپ اپنے گھر اور فیملی سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہو تو سب سے پہلے بات جو آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ غالباً یہی ہوگی کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کے بارے میں خواب دیکھنا بند کرو، اور یوں غریب ذہنیت ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ کو آپ کی فیملی میں ہی یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچہ مت کرو، اس میں سے پیسے بچاؤ اور یوں پیسہ بچا کر امیر ہو جاؤ۔ رابرٹ کے مطابق پیسے بچانے والا ہی اصل میں لوزر ہوتا ہے، وہی اصل میں ہارنے والا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ پیسے بچانے سے کبھی کوئی امیر نہیں ہوا۔ کوئی کیوں پیسے بچائے؟ پیسے جب حکومت پیسے چھاپ رہی ہے اور آپ کے پاس پڑے پیسے کی قدر آخر کم ہی ہونی ہے، تو اس ریس سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی غریبی ذہنیت بدلنا ہوگی۔ امیر لوگ اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ ہم لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس کے بدلے اپنے بچوں کو یہ سوچنا سکھاتے ہیں کہ ہم یہ کیسے افورڈ کریں۔ اچھا، نمبر 4 پہ آتا ہے وی پلے سیف وی ہیو جاب سیکورڈ۔ اچھا، رابرٹ کیوسکی کے مطابق مڈل کلاس لوگوں کی سب سے بڑی جو خامی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی سیف پلے کرتے ہیں، یعنی بہت ہی سیف کھیلتے ہیں، ایک ایسا محفوظ کھیل کھیلتے ہیں وہ جس میں ان کی جیت یقینی ہوتی ہے۔ مڈل کلاس لوگ کو اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ غلطی کرو گے تو سزا ملے گی، اور اس سوچ کی وجہ سے وہ غلطی سے ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگوں کی سوچ ہی ایسی بنا دی جاتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، پھر پیسے بچا کر امیر ہونا ہے، جبکہ نوکری کر کے پیسے بچا کے کبھی کوئی بھی امیر نہیں ہوا آج تک۔ اچھا، نمبر 5 پہ اور لاسٹ میں وہ جو بتاتے ہیں وہ پیسو انکم بزنس گیم۔ پیسو انکم بزنس گیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 میں عالمی معاشی بحران آیا تھا تو ڈالر کی قدر بہت کم ہو گئی تھی، لو ہو گئی تھی۔ بینک لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ان سے قرضہ لے۔ رابرٹ کیوسکی بینک گئے، 2008 کی بات ہے، رابرٹ کیوسکی بینک گئے اور بینک والوں سے رابرٹ کو $300 ملین کا قرض ملا۔ اس معاشی بحران میں بہت سے لوگوں نے اپنے گھر گنوا دیے تھے، کیونکہ مناسب فنانشل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس وقت بھی گھروں کو خریدتے رہے جب مارکیٹ کریش کرنے والی تھی، لیکن عام لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا اور مارکیٹ کریش کر گئی اور ان لوگوں نے اپنے گھر گنوا دیے۔ رابرٹ نے اسی دن قرضے سے وہ گھر خریدے اور لوگوں کو رینٹ پر دے دیے۔ اس سے دو باتیں ہوئیں، نمبر 1، امریکہ کے قوانین کے تحت ایسا کرنے والے کو ٹیکس معاف کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رابرٹ کے لیے ایک ایسا آمدنی کا ذریعہ بن گیا جس سے وہ کام نہ بھی کریں تو کافی آمدنی اسے آ رہی تھی۔ اس آمدنی کو رابرٹ کیوسکی کے بقول پیسو انکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کوشش اس قسم کی انکم میں کریں جو آپ کو بغیر کام کے فائدہ دے، اور یہ ان بیشتر طریقوں میں سے ایک ہے جو امیر خاندان والے پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا حقیقی استاد ڈھونڈیں، اپنی غریب ذہنیت سے باہر نکلیں اور پیسو انکم کی طرف جائیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک مڈل کلاس امیر ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان طریقوں پر عمل کر کے
امیر ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، بس ایک ٹرائی کرنی ہے، آپ نے پیسیو انکم کو سمجھنا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا اب ویڈیو اختتام ہو گئی، تو اللہ حافظ، گڈ بائے۔